جی السلام علیکم ناظرین، آج کا یہ ہمارا پروگرام ایک خصوصی پروگرام ہے. ڈاکٹر الہان نیاز تاریخ دان میرے ساتھ موجود ہیں. ہم پچھلے دو ہماری نشستیں ہوئیں، ان میں ہم نے دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں بڑے بگ پکچر انالیسز اور ہسٹوریکل فریم میں کانٹیکس میں ہم نے بات کی. امریکہ ورسز چائنا، سپر پاور کیسے ہوتی ہے، وہ بنتی ہے، اس کا ڈکلائن کیسے ہوتا ہے، ابھی کیا ہو رہا ہے، کیا امریکہ کو واقعی ایران وار سے زد لگی ہے. لیکن ایک جو بہت بڑا ایشو ابھی سائیڈ لائن ہو گیا ہے، اور سائیڈ لائن خیر دنیا کے بہت سے ممالک میں تو نہیں ہوا کیونکہ ہم اس سے گزر رہے ہیں، لیکن بہت سی جگہوں پر اور پبلک ڈسکورس کے لیول کے اوپر اس پہ اتنی بات نہیں ہوتی ہے. وہ ہے کلائمیٹ چینج کا، جسے کہا جاتا ہے ماحولیاتی تبدیلی، جسے اردو میں کہتے ہیں کہ وہ اب ایک ریئلٹی ہے. کلائمیٹ سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ جو ہم جس خطے میں جس پلانٹ میں رہ رہے ہیں وہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے. گلوبل وارمنگ اس کو گرم کر رہی ہے، اور اس کے مثمرات ہم سب پر ہم سب کے لیے خطرناک ہے. انسانی جانوں کے لیے، چرند پرند کے لیے. The way we live, the way we build, the way we travel, the way we think, the way we eat, the way we grow, the way we take care of our health, everything is going to change, and it's changing actually. تو ڈاکٹر الہان نیاز نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بہت ہی یوزفل ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی اسی موضوع کے اوپر، جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. اور ہم نے کہا کہ آج ہم اس کے اوپر بالکل بات کریں گے، کیونکہ ڈاکٹر الہان نیاز کی جو کتاب ہے اور ان کا جو اس کے اوپر پورا کام ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا اہم ہے. اور یہ جو دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو یہ تبدیلیوں کو سمجھنے کے لیے بھی کلائمیٹ چینج کا جو فریم ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے اور سمجھنا ضروری ہے. تو میں الہان، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ونس اگین. آپ نے اپنی اس کے اوپر لکھا. مجھے تو پہلے یہ بتائیے کہ اس بدلتی دنیا میں اور ایک فیوچرسٹک حوالے سے کلائمیٹ چینج کتنا بڑا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں پہلے ذرا بتائیے. جی تھینک یو سو مچ رضا. دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ماحولیاتی تبدیلی ہے، حالانکہ اب ہم شاید ماحولیاتی تباہی کے دور میں آ چکے ہیں، تبدیلی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے ہم نے. بالکل وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو انسانی تہذیب کو ختم کر دے گا اگر ہم نے اس کو جو ہے ٹھیک نہیں کیا. اور ہمارے پاس شاید وقت اب بہت کم رہ گیا ہے منصوبہ بندی کرنے کے لیے اور اس منصوبہ بندی کو عمل میں لانے کے لیے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ورسٹ کیس سیناریو کو اوائڈ کریں. ایک بہت اب تو افسوسناک بات ہے، بٹ اس زمانے میں جو ہے کافی دلچسپ بات سمجھی جاتی تھی کہ اگر آپ آن لائن جائیں تو 1985 میں جو مشہور سائنٹسٹ تھے کارل سیگن، انہوں نے یو ایس کانگریس کے سامنے ٹیسٹیفائی کیا یہی گرین ہاؤس ایفیکٹ کے اوپر، اور ان کی ٹیسٹیمنی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی. وہ ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو دیکھنی چاہیے، کیونکہ وہ بالکل سادے الفاظوں میں سمجھاتے ہیں کہ نمبر 1 گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے کیا، نمبر 2 گرین ہاؤس ایفیکٹ میں تبدیلی کیسے آتی ہے، نمبر 3 کون سی ایسی گیسز ہیں کہ اگر ہم ایٹماسفیئر میں ان کو چھوڑ دیں، ان کی مقدار جو ہے زیادہ کر دیں یا کم کر دیں، تو اس سے جو ہے ہمارے ٹیمپریچر کے اوپر زیادہ اثر ہوتا ہے. جو گرین ہاؤس گیسز خاص طور پہ سمجھی جاتی ہیں جیسے کاربن ہے یا میتھین ہے. اور پھر وہ ایکسپلین یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں ابھی جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چینج ہونا شروع ہو رہا ہے، بٹ ابھی ہمارے پاس آبویسلی کافی وقت ہے کہ اگر ہم ایک لیول تک اس چیز کو روک لیں تو
ہمارا جو ٹیمپریچر چینج ہے, جو کلائمیٹ چینج ہے, وہ ایک قابل برداشت لیول تک جو ہے محدود ہو جائے گا, تو رائٹ. وہ اسے پھیلے گا نہیں. اٹ ول ناٹ بیکم انٹالریبل. ہاں. اب وہ آپ کیسے کریں گے, کیوں کریں گے, کون سا پالیسی بنائیں گے, وہ آبویسلی سیاستدانوں کا کام ہے, وہ پالیسی میکرز کا کام ہے, ایڈمنسٹریٹرز کا کام ہے کہ دی فگر آؤٹ کہ بھئی یہ سائنس ہمیں یہ چیز بتا رہی ہے, اور اگر ہم نے اس چیز کو نہیں سیریسلی لیا تو واٹ ول بی دی ریزلٹ. انفارچونیٹلی ان کی بات پر, اور جو سائنسدان جو ہے تقریباً اب 40 سال سے چیخ رہے ہیں, کسی بھی دنیا کی بڑی قوت نے ان کے بات پر عمل نہیں کیا. سو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر دنیا کی آبویسلی بہت پاورفل اسٹیٹس ہیں, اس زمانے میں سوویت یونین بھی تھی, امریکہ, رشیا, چین, یورپین یونین کی جو ملک ہیں, ایسٹ ایشیا میں ملک ہیں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یہ کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا ریپڈلی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ہر ایک نے جو ہے وہ اس چیز کو ریزسٹ کیا ہے کلائمیٹ چینج کو سیریسلی لینے کے لیے. کیوں کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایکچولی ایک نظریہ ہے, اور وہ نظریہ جو ہے بدقسمتی سے ہمارے پاس ہمارے ماہر اقتصادیات کی طرف سے آتا ہے, اکانومسٹ کی طرف سے آتا ہے, اور وہ آئیڈیا یہ ہے کہ ہم ایک فائنائٹ پلانٹ پہ انفینٹ اکنامک گروتھ کر سکتے ہیں. جی جی. اور اس جو ہے سوچ کی وجہ سے آپ کے جتنے بھی سیاستدان ہیں, لیفٹ کے ہوں, رائٹ کے ہوں, سینٹر کے ہوں, اوپر کے ہوں, نیچے کے ہوں, جہاں مرضی کے ہوں, اورنج ہوں, پرپل ہوں, بلو ہوں, ڈزنٹ میٹر, ان سب کا آپ یہ سمجھے ایمان ہے کہ ہم جی ڈی پی کو انفینٹلی گرو کر سکتے ہیں اس سیارے پر جہاں پر لمیٹڈ ریسورسز ہیں, اور جس کی بایو کیمیکل امبیلنس جو ہے ہم بری طریقے سے اس کو چینج کر رہے ہیں. سو دیٹ ہیز بین دی گریٹ پرابلم. سو essentially the issue is not with the science. The problem is that there is a very powerful ideology جس کی بنیاد جو ہے اکنامکس سے آتی ہے, مین اسٹریم اکنامکس سے آتی ہے, ویدر آف لیفٹ اور رائٹ, جو انسسٹ کرتی ہے کہ جی ڈی پی میں انکریز کرنا یہ انسیسچولی انسانی تہذیب کا بنیادی اور واحد مقصد ہے, اور ہمارے جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ صرف زیادہ ٹیکنالوجی سے یا زیادہ جی ڈی پی سے جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. بالکل. سو جو سائنسدان ہیں وہ بیچارے ایکسپلین کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری دنیا کی ایک لمیٹڈ کیرینگ کیپیسٹی ہے, یعنی کہ فار ایگزامپل ہماری دنیا جو ہے وہ تقریباً ایک سال میں 50 بلین ٹنز آف نیچرل ریسورسز رینیو کرتی ہے. تو انسانی تہذیب کو سسٹینیبل بنانے کے لیے آپ کو بیسکلی اس 50 سے تھوڑا کم پہ رہنا ہوگا. رائٹ رائٹ رائٹ. بالکل. سن 2000 میں ہم نے یہ بیریئر کراس کر دیا. ٹھیک. اور اگر ہم گرین گروتھ کے ماڈل پہ چلے جائیں 100%, تو 2050 تک ہم تقریباً اس سے دگنا جو ہے کنزیوم کر رہے ہوں گے ریسورسز, اور اگر ہم ایگزسٹنگ گروتھ ماڈل پہ چلیں تو ہم اس سے جو ہے تقریباً 4 گنا ریسورسز کنزیوم کر رہے ہوں گے. بٹ دا پوائنٹ وچ دا سائنٹسٹ آر میکنگ از کہ ایک دفعہ آپ نے اوور شوٹ کر لیا تو پھر جو ایڈیشنل ویٹ ہے وہ ایک ایکیڈیمک ڈسٹنکشن اس کی ہو سکتی ہے, بٹ پریکٹیکل ڈسٹنکشن نہیں ہوتی. It's like the 600 kg on the Suzuki pickup.
ہاں اگر آپ اس سوزوکی پک اپ پہ 2400 kg رکھ دیں گے تو بیٹھ رائٹ جائے گی. رائٹ So above 600 kg it will strain and then it will break. So یہ ایک چیز ہے. پھر جو ٹیمپریچر انکریز ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم پوری طریقے سے سمجھتے بھی نہیں ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ارتھ کا جو کلائمیٹک سسٹم ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے. جی کچھ چیزیں ہمیں اچھی طرح ان کی سمجھ ہے, کچھ چیزوں کی اتنی اچھی طرح سمجھ نہیں ہے. جو سائنسدان ٹپکلی کلائمیٹ ماڈلنگ کرتے ہیں وہ بہت کنزرویٹو ماڈلنگ کرتے ہیں. یعنی کہ جو سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں وہ بیسکلی دے آر ویری کیئرفل ان دیئر پریڈکشنز. وہ جینیوئنلی اسپیکنگ الارمسٹ ہونے کی کوشش نہیں کرتے. جی بالکل بالکل ان کا بٹ واٹ طریقہ دے یہ ہیو ہوتا. فاؤنڈ از کہ فار ایگزامپل اگر آپ آرکٹک آئس میلٹ کو دیکھیں, اگر آپ اوشن کرنٹس کو دیکھیں, اگر آپ ہیٹ ویوز کو دیکھیں, اگر آپ بایو ڈائیورسٹی میں جو کلیپس ہو رہی ہے اس کو دیکھیں, تو واٹ الارمز دی سائنٹسٹس از کہ ہماری جتنی بھی پریڈکشنز تھیں اباؤٹ دی کلائمیٹ کرائسس وہ 50 سال 40 سال 30 سال پہلے ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں کہ اگر ہمارا خیال تھا کہ ہم لیٹ سے آرکٹک آئس کے اوپر جو ہے 2090 میں ایک جگہ پہ پہنچیں گے, وہ تو بھائی آج کل سے ہونے شروع ہو گیا ہے. رائٹ سو بالکل واٹ دیٹ بیسکلی شوز از کہ ایک جو ارتھ کی ایبلٹی تھی ڈیمیج کو ابزارب کرنے کے لیے وہ ہم اب ایکسیڈ کر رہے ہیں, اور آگے جا کر آپ پھر پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ کمپلیکس سسٹمز کیسے ری ایکٹ کریں گے جب ان کے اوپر اتنا زیادہ سٹریس آ جائے گا, جس سٹریس کے لیے ایک تو they were never meant to take, بٹ جس سٹریس کی بنیاد پر وہ اس حد سے آگے چلی گئی ہے کہ شاید کوئی بھی سسٹم اس سٹریس کو نہ برداشت کر سکے. سو دس از دی بگ پرابلم دیٹ وی ہیو کہ جی دیر از اے ٹوٹل یو وڈ سے وال بٹوین دا سائنس ہوں and what people like me and people who study this problem are saying and رائٹ the policy makers. رائٹ یعنی کہ اب یہ سوچیں کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر میرا نسخہ فالو کریں گے تو 6 سال کے اندر آپ کی دولت دگنی ہو جائے گی, مگر آپ پھر مر جائیں گے. بالکل ایسی بات Would you take my advice? well, no, I زندگی تو wouldn't. پیاری ہے, جان تو پیاری ہے. بالکل بالکل This is the advice that basically the economists are giving the politicians. Infinite GDP growth کرو گے, ریپڈ انکریز کرو گے کنزمپشن میں, ہر چیز میں, تو پھر جو ہے بس بڑی اچھی زندگی ہو جائے گی سب کی, بالکل اور پھر سب مر جائیں گے. سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ لاز آف فزکس, لاز آف بایولوجی کو ہم وائولیٹ کر رہے ہیں, اور جتنی دیر تک ہم وائولیٹ کریں گے اور جتنا زیادہ ہم وائولیٹ کریں گے تو اتنا زیادہ جو ہے بیک لیش آئے گا when it comes. بٹ صحیح جو پولیٹیشین ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو سائنسدان مجھے بتا رہا ہے فزکس کے بنیاد پر, اور جو اکانومسٹ مجھے بتا رہا ہے اس کا جو ہے پھٹیچر نظریے کے بنیاد پر, یہ دونوں برابر ہیں, یا ایکچولی اکانومسٹ کی بات جو ہے زیادہ اہم ہے ایز کمپیئر ٹو واٹ ڈز دس physicist know about the climate. کارل سیگن کو کیا پڑی ہوئی ہے, ہم تو ملٹن فریڈمن کو مانتے ہیں. ملٹن فریڈمن زندہ باد, کارل سیگن مردہ باد.
ठीक, ये भी ये इनकी सही एटीट्यूड है. So बात this सही is है. the problem which I also explore in the book as well, कि it is really a problem of ideological conditioning. जी. और हमारी ये बदकिस्मती है कि एक उस पॉइंट पे आकर हमारी कलेक्टिव जो है नज़रियाती जो है हमारी सोच जो है वो एक ऐसे बेबुनियाद नज़रिए के हवाले हो गई कि हम बेसिकली समझ ही नहीं सकते कि ख़तरा कहाँ से आ रहा है और बचना कहाँ से है. जो हमें कहता है साइंस की बुनियाद पे कि ये करोगे तो बच जाओगे, हम उसको कहते हैं कि तुम इम्प्रैक्टिकल हो, तुम पेसिमिस्ट हो, तुम तो गरीबों को गरीब छोड़ना चाहते हो. और जो है जो ये आपको बता रहा है कि जी इन्फिनिट ग्रोथ करो, कंजम्पशन ज़्यादा करो, बाकी चीज़ों को बढ़ाते जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एटसेट्रा, एनवायरनमेंट को, वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है या जो भी है एटसेट्रा. ये बड़ी अच्छी बातें कर रहा है, ये तो बड़ा स्मार्ट आदमी है, इसको हर मिनिस्ट्री में बिठाओ, हर कंसल्टेंसी इससे करवाओ, हर हाँ. सियासतदान जो है उसकी बात माने, हर ब्यूरोक्रेट उसकी बात माने. और जो सियासतदान है चलो उसकी बात सुन लेते हैं, बट प्रोफेसर साहब को क्या पता कि हाँ. दुनिया की प्रैक्टिकलिटीज क्या होती हैं. हाँ, 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 बिल्कुल. आई एम श्योर आपने दिस सुना इज द होगा ये टिपिकल वाला. वे, एंड देन दे जस्ट डिसमिस यू, दे लाइक भाग जाओ, अभी कुछ नहीं करते. हाँ जी, 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 बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है. तो अब ये ज़रा आ जाते हैं थोड़ा-सा, ये आपने पूरा, खैर ऑब्वियसली ये जो आप बातें कह रहे हैं, आपने इसको एक्सप्लोर भी किया है, वो पाकिस्तान पे भी अप्लाई होती हैं इल्हान. पाकिस्तान के अंदर भी यही डायलेमाज़ हैं, ग्रोथ और मतलब जिस तरह की बेहंगम डेवलपमेंट हम देख रहे हैं. हमारे शहरों का जो हाल हो चुका है, हमारे दरियाओं का जो हाल हो चुका है, ओशन का साथ जो हमने किया, मतलब हम वो सारा गुजर रहे हैं. और अभी हीट वेव अभी जो आ रही है, हर साल एक तबाहकुन. तो पाकिस्तान की आप क्या समझते हैं कि उसमें पाकिस्तान के लिए अब कितना ये सीरियस मसला है और इसको कैसे पॉलिसी मेकर्स तक लेकर जाया जाए? आई मीन व्हाट इज द मेथड बाय व्हिच वी कैन गेट सम क्लाइमेट एक्शन गोइंग? क्योंकि अभी तो मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि ये बिल्कुल ही जिसे कहना चाहिए बहुत ही सतही लेवल का काम होता है, वेरी डोनर ड्रिवन, वेरी विद लैक ऑफ कमिटमेंट एंड रिसोर्सेज एज वेल. जी. अच्छा, देखें, पाकिस्तान एक लिहाज से जो क्लाइमेट चेंज है और क्लाइमेट ये स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग है, उस सिलसिले में तो पाकिस्तान काफ़ी हद तक मासूम है, क्योंकि हमारी जो नेट कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की, वो बाकी दुनिया से बहुत कम है, अपनी आबादी के लिहाज से भी बहुत कम है. दूसरी तरफ पाकिस्तान वो एक ऐसा मुल्क है, हालांकि पावर डिवीज़न उसको रोकने की कोशिश करती है हर कुछ महीने बाद, जहाँ पर बहुत तेज़ी से सोलर की अडॉप्शन हुई है. जी. तो हम पहले जो है बहुत कम ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करते थे बाकी मुल्कों के बनिस्बत, और हमने बाकी मुल्कों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा जो है सोलर अडॉप्शन, ग्रीन एनर्जी की अडॉप्शन की है. और अगेन इसमें हमारी हुकूमत का कोई ख़ास कमाल नहीं है, क्योंकि जो हमारी लो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो इस बेसिस पर है कि हमारे यहाँ पिछले 40 साल से इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन है, और हमारी जो रैपिड ये अडॉप्शन है ऑफ सोलर, वो इस वजह से है कि हमारे हुक्मरानों ने बिजली इतनी महंगी कर दी और इतनी अनरिलायबल कर दी कि जैसे ही टेक्नोलॉजी अवेलेबल हुई तो पाकिस्तानी अवाम ने अपना मसला खुद ही हल करना शुरू कर दिया सोलर को लगा के, बोथ ऑफ ग्रिड बट सम ऑन ग्रिड. अब इशू बेसिकली ये है कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस ग्लोबल वार्मिंग से आते ये हैं कि एक तो आपके ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, अनसस्टेनेबली मेल्ट हो रहे हैं.
جس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیم ٹرم میں آپ کے ہاں فلڈنگ رسک پڑے گا، اور لانگ ٹرم میں آپ کے ہاں جو ہے ایکیوٹ ایریڈیٹی اور ڈراؤٹ کنڈیشنز پیدا ہو جائیں گے. سو فرسٹ یو ول ڈراؤن اینڈ دین یو ول برن. سو دس از اے ہیوج چیلنج. بالکل ہے، سیکنڈ بالکل ہے. چیز یہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے جو شہر ہیں وہاں پر بہت ہیویلی کانسنٹریٹڈ پاپولیشنز ہیں، ان پلانڈ ہیں اکثر. ان کی جو بیسک جو سینیٹیشن ہے، کمیونیکیشنز ہے، باقی چیزیں ہیں، وہ ہیپ ہیزرڈ ہیں. ایسا ہی تو ہے. آپ کی جو اربن ایریاز ہیں وہ بہت ونربل ہیں. اگر ہیٹ ویو آتی ہے، اگر فلڈنگ ہوتی ہے، اگر کچھ بھی ہوتی ہے، اور آپ نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ لوگ بالکل نالوں کے ساتھ، دریاؤں کے بالکل ساتھ جا جا کر جو ہے اپنی کنسٹرکشن کرتے ہیں، بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ ان کی سویج کہاں جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے. اور ریاست بھی جو ہے ایکسیپٹ فار اے فیو ایلیٹ ایریاز اس نے جی اپنا لوگوں کو اپنے ہاتھ پہ چھوڑ دیا ہے. سو یو ہیو اے بگ پرابلم کہ آپ کے اربن ایریاز جو ہیں وہ بہت کیوٹک ہیں، ان پلانڈ ہیں، اور آپ کے پاس شاید ان مینی کیسز ایون اچھا ڈیٹا بھی نہیں ہے کہ آپ سنجیدگی سے پلاننگ کر سکیں فار میٹیگیشن اینڈ ادر تھنگس. رائٹ پھر رائٹ. تیسری چیز یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے عوام میں انویسٹمنٹ نہیں کی، ان کی صحت پر، ان کی تعلیم پر، ان کی جو ہے ہاؤسنگ پر، کسی چیز کے اوپر بھی جو ہے پراپرلی انویسٹ نہیں کیا. سو اس کا درست. نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہیومن ڈیولپمنٹ لیول ہے وہ اپنے خطے میں بھی جو ہے بہت کم ہے، اور گلوبل سٹینڈرڈ سے تو بہت ہی کم ہے. سو یو ہیو دیز تھری تھنگس کمنگ ٹوگیدر، اینڈ آن ٹاپ آف دیز تھری تھنگس آف کورس یو ہیو دی فورتھ چیلنج وچ از کہ آپ کی جو ایکالوجی ہے لوکلائزڈ پولوشن کی وجہ سے، ڈمپنگ آف پلاسٹک کی وجہ سے، ان پلانڈ سیٹلمنٹ کی وجہ سے، اس کے اوپر بہت زیادہ اسٹرین پڑ رہا ہے. سو ہاؤ ڈو یو ڈیل وتھ آل دس؟ اب میں نے ایک چیز پرپوز کی تھی پاکستان کے کووڈ رسپانس کو دیکھتے ہوئے، کہ بیسکلی پاکستان کا جو رسپانس ہے ٹو کلائمیٹ چینج وہ اسی بیسس پہ ہونا چاہیے جس بیسس پہ پاکستان نے کووڈ کے ساتھ جو ہے ڈیل کیا تھا. وہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ایک نیشنل کلائمیٹ کمانڈ اتھارٹی ہونی چاہیے، اس اتھارٹی کے پیچھے جو ہے فوج ہونی چاہیے، اس اتھارٹی میں جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ سائنسدان ہونے چاہیے، پروفیشنلز ہونے چاہیے، پیپل لائک فار ایگزامپل جیسے کہ ڈاکٹر ظفر مرزا تھے کووڈ ڈیز میں. اور آپ نے اسینشلی ان لوگوں کو یہ ٹاسک دینا ہے what I would call the national survival framework. ورسٹ کیس سیناریو کو ویری انٹرسٹنگ. اسیوم کر کے اگلے 20 سال کا پلان بنانا ہے، اور اس ورسٹ کیس سیناریو میں رہتے ہوئے آپ نے چینجز کرنی ہے ٹو بی امپلیمنٹڈ ود دی سپورٹ آف دی آرمڈ فورسز پاکستان کو اس کیٹاسٹرفی سے بچانے کے لیے. اس میں بہت سارے آئیڈیاز ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس سولوشنز نہیں ہیں. سو فار ایگزامپل میں نے یہ کل بات اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کی تھی. میرے ایک بہت بریلینٹ کالیگ ہیں پروفیسر سہیل یوسف انوائرمنٹل سائنسز کے، ان کی 2 اسٹوڈنٹس نے، ایک کا نام امال شاہد ہے، دوسرے کا میں ابھی میرے ذہن سے نکل رہا ہے، انہوں نے اپنی لیب میں ایک میں نے پڑھا وہ بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹک سبسٹیٹیوٹ کریٹ کیا ہے. تو
میں نے کچھ میڈیا کو بھی ریچ آؤٹ کیا ہے کہ پلیز ان کے ساتھ آپ بات چیت کریں. میں نے اپنے لنکڈ ان پہ ٹویٹر پہ بھی ڈال دیا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی انڈسٹری کا بندہ ان کے ساتھ آ جائے. اور بیکاز ظاہر ہے ہم ایکیڈیمک لوگ ہیں, ہمیں بالکل بھی نہیں پتا کہ اس کی مارکیٹنگ, ریسورس مینجمنٹ, موبلائزیشن کیسے کرنی ہے. تو ہمارے پاس بہت سارے ایسے آئیڈیاز ہیں جو بس ایک یعنی کہ ریسرچ پیپر یا ایکسپیریمنٹ کے طور پہ ہو کے ختم ہو جاتے ہیں, ڈگری لے کے بندہ چلا جاتا ہے بس. سو دیٹ از ون سولوشن رائٹ دیر. آج سے کوئی 15 سال پہلے ہمارے فارن سیکریٹری ہوتے تھے ریاض محمد خان. تو انہوں نے ایک بڑا اچھا مضمون لکھا تھا آن اے ریجنریٹو اکانومی, جس میں انہوں نے ان اے سینس ایک بلو پرنٹ کریٹ کیا کہ پاکستان جو ہے اپنی اکانومی کو ایک پوسٹ انڈسٹریل ایکولوجیکلی ریجنریٹو اکانومی کیسے بنا سکتا ہے, کن چیزوں میں انویسٹ کر کے. اور اس کا فائدہ آف کورس یہ تھا کہ اس طرح کی اکانومی بنانے کے لیے نمبر 1 لیبر انٹینسو ہے, اور نمبر 2 اسکلز بیسڈ لرننگ زیادہ ہے, جو آبویسلی یعنی کہ آپ کے لوگ جن کے پاس فارمل تعلیم بھی نہیں ہے زیادہ, وہ آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں. یہ ایک بڑی اچھی آئیڈیا ہے. ایک تیسرا آئیڈیا ہے, ایک ہمارے سینئر انویسٹمنٹ بینکر ہے نسیم بیگ صاحب, وہ شاید 2021-22 سے جو ہے یونیورسل بیسک انکم کی بات کر رہے ہیں. اور ان کی بات جو ہے آئی ایم شیور جو ہمارے مین اسٹریم اکانومسٹ ہیں وہ دیکھتے ہوں گے اور ہنس کے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہوں گے. بٹ مزیدار بات یہ ہے کہ امریکہ میں 1972 میں رچرڈ نکسن نے, ہارڈ کور رائٹ ونگ امریکن ریپبلکن پریزیڈنٹ, اس نے یہ منصوبہ بنایا تھا آف این امریکن فیملی گارنٹیڈ انکم, اور اس کا ایکسپیریمنٹ بھی اس نے کروایا تھا کیلیفورنیا میں. وہ ایکسپیریمنٹ ڈونلڈ رمسفیلڈ نے ایڈمنسٹر کیا تھا, اور بہت کامیاب تھا وہ ایکسپیریمنٹ. تو رچرڈ نکسن کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم یہ نیشنل لیول پہ رول آؤٹ کریں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اس میں بیوروکریسی انوالو نہیں ہوتی. یعنی کہ حکومت ہے, سٹیزن ہے, حکومت نے ہر سٹیزن کو ایک ٹرانسفر کرنا ہے, کوئی اس کے درمیان بیوروکریسی کا لیئر نہیں ہے. اور کیونکہ یونیورسل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی یعنی کہ ایڈلٹ ہے لیگلی اس کو یہ چیز ملے گی, نو کوسچنز آسکڈ. سو کوئی اسکروٹنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو نکسن کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم لوگوں تک جو ہے پرچیسنگ پاور ان کو دے سکتے ہیں. پرچیسنگ پاور کے ساتھ اگر کوئی غریب ہے یا درمیانے طبقے کا ہے, آپ اس کو ایکسٹرا مہینے کے 10-20 ہزار روپے دے دیں, وہ کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ سٹاک تو نہیں خریدے گا اس کے ساتھ. وہ سب سے پہلے جو ہے اپنا کھانا تھوڑا بہتر کرے گا, صاف پانی جو ہے پینے کے لیے اس کا انتظام کرے گا, اپنے بچوں کو اسکول میں رکھنا شروع کرے گا, اس طرح کی چیز کرے گا وہ. سو this is an idea basically for having a domestically engineered multiplier effect. بالکل بالکل. Through this localized spending. So we have all these ideas. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس یا سائنسدان جو ہیں یا جو ان چیزوں کے اوپر سوچتے ہیں ان کے جو ہے they don't have the solutions. The problem is کہ اگر اس سولوشن کے اوپر ہم آج سے 20 سال پہلے عمل کر لیتے یا 40 سال پہلے عمل کر لیتے تو ہماری دنیا جو ہے شاید واقعی سسٹینیبل ہو جاتی. بالکل. انفارچونیٹلی اگر ہم اب بھی ان پر عمل کریں ہمارا بہت نقصان ہوگا پھر بھی. But at the least, maybe you will be able to survive the coming crunch. بالکل سروائیول کا مسئلہ اس وقت تو 100%. So, اگر یہ فریم ورک 1990 میں بنتا
So it may have been called a national sustainability framework. right, right, बिल्कुल. کیونکہ ہم نے نہیں بنایا اور اب جو ہے اٹ از ٹو لیٹ فار نیشنل سسٹینیبلٹی بٹ یو مائٹ اسٹل بی ایبل ٹو مینیج اے نیشنل سروائیول فریم ورک. بالکل, اس کے اوپر absolutely. کام ہونا چاہیے. سو سو دس از دا تھنگ. بٹ واٹ میکس اٹ سو ڈیمورلائزنگ آف کورس از دیٹ نو بڈی ان گورنمنٹ ٹیکس اینی آف دس سیریسلی. اینڈ یعنی کہ آپ کی پاور ڈویژن جو ہے پاکستان میں وہ دن رات سوچتی ہے کہ ہم پاکستان میں جو ایک اچھا کام ہو گیا ہے انہی کی نااہلی کی وجہ سے اس کو کیسے روکیں, سولرائزیشن کو. بالکل, کیونکہ بالکل, سولرائزیشن کی وجہ سے جو ان کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں آئی پی پیز میں ان کو مسئلہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کی بجلی کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور سرکار نے ان کو اس طرح کی گارنٹیز دی ہوئی ہیں, ڈالر انڈیکسڈ گارنٹیز دی ہوئی ہیں, تو سرکار مجبور ہے ان کو پیمنٹ کرنے کے پہ بے شک کوئی ان کی بجلی خریدے یا نہ خریدے. دیکھیں سو جی, دس از جسٹ سو ابسرڈ بیسکلی. بٹ واٹ ڈو یو ڈو؟ what do you do, اور absurdity تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے, تھیٹر آف دی absurd نام دیا گیا پاکستان کو. لیکن دیکھیں میں فائنلی آپ سے یہی بات کہوں گا کہ بنیادی طور پہ اگر میں آپ کی بات سمجھاؤں کہ آئیڈیاز اور سولوشنز کی کمی نہیں ہے, بہت سے کچھ فلوٹ ہوئے. اس کی پھر بات آپ کا جو پہلا والا کام ہے پاکستان کی ریاست جیسے اس کی اسٹیٹ فارمیشن ہوئی ہے, اس کا ایولیوشن جیسے ہوا ہے, اس میں جو رول آف بیوروکریسی ہے ابھی اور ماضی میں, یہ سارے پھر مسائل اس سے جڑے ہوئے ہیں. کیونکہ الہان اگر کلائمیٹ ایکشن کی جو بات بھی ہوگی, آپ کو پتا ہے پھر وہ اسٹیٹ کو لیڈ تو لینی پڑے گی اس میں, مطلب اگر لوگ خود سے بھی کریں گے, پرائیویٹ سیکٹر بھی انوالوڈ ہوگا, but state has to be, and then the bureaucracy remains the central vehicle for implementation. That's the other reality that we have, and at the central and sub-national levels. وہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا انسینٹیو ہے ہوگا؟ آپ نے ذکر کیا فوج بھی اس نیشنل سروائیول جو پوری ایک ارینجمنٹ ہے, انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے, اس میں اس کو بیک کرے, اس میں شامل ہو, لائک دا کووڈ میں جیسے انہوں نے کیا تھا, لیڈ کیا تھا یا انوالو تھے. تو کیا انسینٹیو ہے ان کے پاس, ہماری سول ملٹری بیوروکریسی, پولیٹیکل کلاس, بگ بزنس کے پاس, کہ وہ اس پہ کچھ غور کریں؟ بیکاز سبھی کا ٹائم ہورائزن بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. جی جی, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو حکمران ہیں ہاں, پوری دنیا میں, ان کے لیے اگلے 2 سال, اگلے 4 سال, اگلے 5 سال اہم ہوتے ہیں, اور ان کی کوشش آف کورس یہی ہوتی ہے کہ ہم دوبارہ آ جائیں, یعنی کہ ہم ری الیکٹ ہو جائیں اور ایک اور ٹرن مل جائے. تو ان کا جو یہ پولیٹیکل ایک سروائیول کا جو امپیریٹو ہوتا ہے وہ ان کو شارٹ سائٹڈ پالیسیز کے اوپر یا شارٹ سائٹڈ اپروچ کے اوپر مجبور کر دیتا ہے, اور وہ بیسکلی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی ہم کیا کر سکتے ہیں جو شارٹ ٹرم میں ہمیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ فائدہ جو ہے پہنچا سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ان سے بات کر بھی لیں اور وہ آپ کی بات ایک لیٹ سے انٹلیکچوئل لیول پہ سمجھ بھی جائیں, آپ سے اگری بھی کر لیں کہ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کہ جی کارل سیگن صاحب آپ سچ بول رہے ہیں, ہم آپ کی بات مانتے ہیں, پھر جب وہ اس کے اوپر سوچیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی اب ہم اس تباہی سے کیسے بچ سکتے ہیں, تو وہ یہ دیکھیں گے کہ اچھا جی فار ایگزامپل ہمیں جو انوارنٹیڈ کنزمپشن ہے اور اسپیشلی جو گرین ہاؤس گیس انٹینسو کنزمپشن ہے وہ کم کرنی پڑے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس لیٹ سے 4 گاڑیاں ہیں, ہم کہیں گے کہ کسی گھرانے کے پاس جو ہے 2 گاڑیوں سے زیادہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک, اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ اچھا ہم نے جو پیٹرول کی قیمت ہے
اس کو پیونیٹیولی ٹیکس کرنا ہے. آبویسلی لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی, کہیں گے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم تو پیٹرول کو استعمال کرتے ہیں ٹرانسپورٹ کے لیے, ہیٹنگ کے لیے, باقی کام کے لیے, ہاؤ کین یو ڈو دس ٹو اس. سو واٹ ہیپنز از کہ جو آپ کا شارٹ ٹرم جو پولیٹیکل اور اکنامک پین ہے کسی بھی سیریس کلائمیٹ پالیسی کے اوپر عمل کرنے سے, وہ اتنا زیادہ بن جاتا ہے کہ سیاستدان یا بیوروکریٹ یا ایون کوئی ملٹری ڈکٹیٹر ہو, وہ سوچے گا کہ بھئی یار میں نہیں کرتا, یا چلو تھوڑا بہت سپرفیشلی ہم کر لیتے ہیں فار دی آپٹکس کے لیے, بٹ فنڈامنٹلی یہ اگلی نسل سنبھالے دیکھی جائے گی. بس سو دس short termism is deeply wired into our politics and also our economics. ایبسولوٹلی. اور یہی جو ہے ہمارے لیے ایک اب بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو گیا ہے کہ آپ کی جو سیاست ہے, آپ کی جو معیشت ہے, آپ کی جو انتظامیہ ہیں, یہ تینوں چیزیں اس طریقے سے چلتی ہیں, اس سلسلے سے چلتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کسی بھی اس طرح کے لانگ ٹرم سارٹ آف پھیلے ہوئے مسئلے کو جو ہے نہیں ٹیکل کرنا پسند کرتی, کیونکہ اس کا جو اپ فرنٹ کاسٹ ہے سیریس کلائمیٹ چینج پالیسی کا وہ بہت زیادہ ہے, اور بالکل اس کا جو لانگ ٹرم بینیفٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. بالکل. یعنی کہ آپ یہ سمجھے ان اے سینس کہ لیٹس سے فار ایگزامپل یو گو ٹو دی ڈاکٹر اینڈ دی ڈاکٹر ٹیلز یو کہ ابھی جو ہے آپ رسک کیٹیگری میں آ گئے ہیں بلڈ پریشر کے لیے, تو ابھی آپ کو دوائی کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنی ڈائٹ کنٹرول کریں, آپ نے روز ایکسرسائز کرنی ہے, کم از کم 5 کلومیٹر روز آپ نے چلنا ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, جم جانا ہے, آپ نے کوئی شوگری ڈرنک اس طرح کی چیزیں نہیں پینی ہے, جنک فوڈ اس طرح کی چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے, سالٹ والٹ باقی چیزیں, یو آر جسٹ گوئنگ ٹو ڈو دس, اور میرے پاس آپ 3 مہینے بعد آئیں. بالکل. اور وہ بندہ جو ہے اس چیز کو سن کر کیا کرتا ہے, سیدھا میکڈونلڈز جاتا ہے اور ایک پوری بکٹ جو ہے چکن میک نگٹس کی روز کھانی شروع کر دیتا ہے. بالکل. So after 3 months, when that fellow returns to the doctor, he will be very, very sick. So then what will the doctor do? The doctor say کہ دیکھیں جی آپ نے میری یعنی کہ جو میری پریمپٹیو میڈیسن تھی اس کے اوپر تو آپ نے کام نہیں کیا, اب آپ کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے, تو اب میں آپ کو یہ میڈیسن دے رہا ہوں, اس میڈیسن کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھیں, ایکسرسائز بھی کرنی ہے, بھی کرنا ہے ایٹسیٹرا. وہ بندہ کیا کرتا ہے, وہ گولی بھی ٹائم سے بھی نہیں کھاتا ہے اور اپنی وہ چیز جو ہے جاری رکھتا ہے, اپنی ایکسیسو کنزمپشن. اگلی دفعہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے کہ دیکھیں آپ کو تو فل بلون جو ہے کمپلیکیشنز ہو گئے ہیں, تو اب تو آپ کو جو ہے وہ بہت سیریس انٹرونشن کرنی ہوگی, اور اگر آپ یہ نہیں روکیں گے تو you will be in very bad trouble. Now, this is of course simple example, کیونکہ obviously اگر آپ یہ پیشنٹ ہیں تو آپ شاید ڈاکٹر کی پہلی چیز کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں. اب آپ یہ سوچیں کہ پچھلے 40 سال سے سائنسدان ہمارے جو ہے حکمرانوں کو بتا رہے ہیں کہ you have to diet and exercise or you are going to be in very serious trouble and you are at high risk of blood pressure, diabetes, heart failure, God knows what not. Yeah. And جو ہمارے سیاستدان ہیں اور ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں اور کارپوریشنز ہیں اور باقی جو پاورفل لوگ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ڈاکٹر صاحب ہم آپ کی بات پہ نہیں مانتے. So this is the situation. You see, the thing is کہ جہالت کا جو ہے علاج ہے,
مگر اس طرح کی بیوقوفی کا علاج انفارچونیٹلی کوئی بھی نہیں ہے. بیوقوفی کا علاج قطعاً نہیں ہے. So ایبسلیوٹلی صحیح کہا آپ نے. Carl Sagan can alleviate your ignorance, ہاں as he did when he went to the Congress back in 1985. yeah But he has no power other than his argument to convince you. absolutely. And the misfortune of humanity is that given a choice between the power of argument and the argument of power, 9 out of 10 times it is the argument of power that prevails. Unfortunately اور yes. پروفیسر صاحب جو ہیں وہ جا کے اپنی یعنی کہ وہ چیں چیں کر کے واپس آ جاتے ہیں اور کہتے کہ جی ہم نے ان کو سمجھا دیا, سائنس بھی بتا دی, بالکل اس طرح سے سمجھائی جس طریقے سے آپ کوئی 7ویں 8ویں جماعت کے بچے کو بھی سمجھ آ جائے گی میری بات. بٹ یہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں سینیٹرز اور کانگریس مین اینڈ گاڈ نوز واٹ ناٹ ایٹسیٹرا اینڈ تھنک ٹینکرز اینڈ کارپوریٹ سی ای اوز اینڈ ادر بگ پیپل, جنہوں نے سب نے ماشاء اللہ, کسی نے ہارورڈ سے کیا ہوا ہے, کسی نے ییل سے کیا ہوا ہے, کسی نے کہاں سے کیا ہوا ہے, پی ایچ, جو مرضی ان کی تعلیم ہے اور ایکسپوجر ہے, دنیا دیکھی ہوئی ہے, وہ بیسکلی انکاری ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر ہماری مجبوریاں ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ کی مجبوریاں ہیں تو ہم سب مر جائیں گے. دیٹ از the net result of this approach. بالکل, بہت بہت عمدہ آپ نے یہ الہان انالوجیز دی ہیں. اینڈ لیٹس ہوپ کہ ہمارے جو وارننگ سائنز یا ایڈوائس دی گئی ہے وہ کوئی نہ کوئی ان میں سے پیز ہیٹ اینڈ کریکٹس دا کورس فار دا فیوچر آف پاکستان اینڈ اٹس millions of those who live here. With that, thank you الہان, اور انشاءاللہ یہ ہم آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے کیونکہ ابھی بہت سی ایسے موضوعات ہیں, I'm sure ناظرین بھی بتائیں گے کامنٹس میں, اور پھر دوبارہ سے ہم آپ کو انوائٹ کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.